بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں شہید کی بہتات ہو گئی ہے کہ ہر شخص کو جو ہے نا وہ شہید کا جو درجہ ہے، شہید کا لقب اور رتبہ دیا جانے لگا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو شہید جمہوریت، کسی کو شہید صحافت، کسی کو شہید آزادی اور کسی کو شہید سیاست، یعنی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو شہادت کے رتبے سے نواز دیا جاتا ہے۔ الغرض یعنی کہ یہاں تک بھی کیا گیا ہے، جو ایک شخص سلمان تاثیر تھا جس نے گستاخی رسول کے خلاف جو قانون ہے 295C، اس کو کالا قانون کہا تھا، اور جو آسیہ ملونہ تھی، آسیہ ملونہ کے بارے میں اس نے اس کی حمایت کی تھی، تو اس کو اس وجہ سے مار دیا گیا تھا، تو اس کو بھی جو ہے نا شہید کا لقب اور رتبہ دے دیا گیا تھا۔ الغرض والمحال، کچھ عرصہ پہلے حسن نثار جو ایک صحافی ہے، اس حسن نثار نے ابو جہل کو بھی شہید کا رتبہ اور درجہ دے دیا تھا۔ اس کی دلیل یہ دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ تو یعنی کہ اس حد تک جو ہے نا یہ ملحد اور بے دین جو لوگ ہیں، یہ ایسے لوگوں کو بھی شہید اور شہادت کا رتبہ اور لقب عہدہ دے دیتے ہیں کہ جن کا دین اسلام کے ساتھ دور دور کا تعلق ہوتا ہے، یعنی وہ ملحد ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان بھی نہیں رکھنے والے ہوتے، دین اسلام کے اوپر عمل بھی نہیں کرنے والے ہوتے، اس کے باوجود بھی ان کو شہادت کا رتبہ دے دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج جانتے ہیں کہ شہید کون ہوتا ہے، کس کو شہید کہا جا سکتا ہے، کون ہے جو شہادت کے رتبے اور عہدے پہ فائز ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے احادیث کے اندر بہت سارے لوگوں کو شہید کہا گیا ہے۔ ایک روایت ہے صحیح البخاری کی 2829، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الشہداء خمسۃ، کہ 5 قسم کے جو لوگ ہیں وہ شہید ہیں۔ نمبر 1 المطعون، کہ جو طاعون کی بیماری سے فوت ہو جائے وہ شہید ہے۔ دوسرا والمبتون، پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جائے وہ شہید ہے۔ وصاحب الحدم، جو کسی چیز کے نیچے دب کے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور 5واں جو ہے والشہید فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہوا جو قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ اب اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے ابو داود کی 3111، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الشہادۃ سبع سوى القتل فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو شہید ہونے والا شخص ہے اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 لوگوں کو شہید بتایا ہے۔ نمبر 1 المطعون شہید، طاعون کی بیماری سے فوت ہونے والا شہید ہے۔ نمبر 2 والغارق شہید، غرق ہونے والا شہید ہے۔ نمبر 3 وصاحب ذات الجنب شہید، نمونیا سے فوت ہونے والا شہید ہے۔ والمبتون شہید، پیٹ کی بیماری سے فوت ہونے والا شہید ہے۔ وصاحب الحریق شہید، ایسا بندہ جو جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ والذی تحت الحدم شہید، جو دب کے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ والمرأۃ تموت بجمع شہید، ایسی عورت جو حمل کی وجہ سے فوت ہو جائے اس کو بھی شہید کا درجہ دیا گیا ہے، شہید کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے احادیث کے اندر ایسے شخص کو بھی شہید کہا گیا ہے کہ جو اپنی مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ ایسا شخص جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے اس کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ تو اسی طرح اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو شہید کہا گیا ہے، شہید کے حکم میں شامل اور داخل کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ سمجھنے والی جو اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی شہید جن کا احادیث کے اندر یا قرآن مجید کے اندر کوئی تذکرہ وارد ہوا ہے، یہ سارے کے سارے جو شہداء ہیں ان کا جو درجہ ہے وہ سب کا برابر نہیں ہے، یعنی سب جو شہید ہیں، سب سے عظمت والا جو شہید ہے وہ شہید فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جہاد کرنے والا ہے وہ شہید ہے، سب سے عظمت والا شہید ہے۔
اس کی عظمت کی دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا لڑتا ہوا قتل کر دیا جائے تو اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ ایک اور مقام پہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے شہید فی سبیل اللہ کے لیے بیان کیے ہیں، کسی اور کے لیے بیان نہیں کیے ہے۔ یہاں پہ خاص شہید فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سب سے عظیم جو رتبہ شہادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کے حوالے سے جو احکام ہوتے ہیں وہ کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو دوسرے شہید ہیں جن کو شہید کہا گیا ہے ان کے حوالے سے جو احکام ہیں وہ مختلف ہیں۔ ان کو کفن دفن بھی دیا جاتا ہے، غسل بھی دیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے نا ان کا جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو احکام ہیں یہ شہید فی سبیل اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے کہ شہید فی سبیل اللہ کا رتبہ اور ان کا رتبہ یہ برابر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو صرف اور صرف حکماً شہید کہا گیا ہو، ان کو جو ہے نا وہ شہادت والا رتبہ اور ثواب نہ ملے۔ یہی بھی ہو سکتا ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کو شہادت کا حکم بھی دیا گیا ہو اور شہادت میں سے کچھ ثواب دیا گیا ہو، وہ سارا ثواب جو شہید فی سبیل اللہ کو دیا جاتا ہے وہ سارا ثواب ان کو نہ دیا جائے۔ تو حقیقت بات یہی ہے کہ ان کو شہادت کے حکم میں تو داخل کیا گیا ہے، لیکن ان کو جو شہادت فی سبیل اللہ والا مکمل رتبہ اور مکمل جو اجر و ثواب ہے وہ سارے کا سارا اجر و ثواب کسی بھی صورت میں نہیں دیا جاتا، بلکہ حکماً تو شہید ہیں اور ہو سکتا ہے کہ شہادت میں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اجر ان کو بھی دیا جائے، وگرنہ شہید فی سبیل اللہ کا جو مقام اور رتبہ ہے وہ یہ لوگ کبھی بھی اس شخص کے رتبے کے اوپر اس کے رتبے پر نہیں پہنچ سکتے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔